السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ میں جو اسٹیپس آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں تو اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. عمرہ اور حج کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے ذہن میں پوائنٹس آپ بٹھا لیجئے کہ 24 کام عمرے میں کرنا ہے اور 25 کام حج میں کرنا ہے. یعنی عمرہ اور حج یہ دونوں ملا کر اس کو کہتے ہیں حج تمتع. یعنی انڈیا کے جو لوگ سفر کرتے ہیں تو جنرلی وہ حج قران، حج افراد اور حج تمتع، 3 قسم کے حج ہوتے ہیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع. تو الحمدللہ جنرلی جو انڈیا کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں. اس کو تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا. یعنی جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی جب آدمی احرام کھول دیتا ہے. یعنی کہ عمرہ پہلے کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. نتیجے میں آدمی پھر آزادی کے ساتھ وہ پابندیوں کا چونکہ پابند نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تمتع یعنی کہ فائدہ اٹھانا. پھر اس کے بعد 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو ذی الحجہ کے یہ جو دن ہے اس میں حج کیا جاتا ہے. تو حج کے بارے میں ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے جنرلی کہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 40 دن کا حج ہوتا ہے. حج جو ہوتا ہے دراصل وہ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 یعنی کہ یہ 6 دن پر اگر آپ کانسنٹریٹ کریں گے نا تو حج کا طریقہ آپ